اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حسحس الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين۔ سورہ یوسف آیات 50 اور 51۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ بادشاہ کا قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا، آپ سے خواب بیان کیا، آپ نے اس کی تعبیر بیان کر دی اور قاصد نے جا کے اس تعبیر کو بادشاہ کو سنا دیا۔ بادشاہ اپنے خواب کی تعبیر سن کر اتنا متاثر ہوا کہ اس نے فوراً حکم دیا کہ اس قیدی کو میرے پاس لاؤ۔ وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے، ائتونی بہ، اس کو میرے پاس لاؤ۔ فلما، پس جب، جاءہ الرسول، آیا ان کے پاس قاصد، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بادشاہ کا قاصد پہنچا۔ اس کے پہنچنے کا مقصد وہی تھا کہ بادشاہ بلا رہے ہیں۔ قال، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ارجع، لوٹ جا، الی ربی کا، اپنے بادشاہ کی طرف، فاسألہ، اور اس سے سوال کر، ما بال النسوہ، کیا معاملہ ہے ان خواتین کا، التی قطعن ایدیہن، جنہوں نے اپنے ہاتھ زخمی کر لیے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا سارا قصہ ہی گو بہترین قصہ ہے، اس لیے اس کو شروع میں ہی احسن القصص کہا گیا۔ لیکن دو مقام ایسے اس قصے میں آئے ہیں جو کسی پیغمبر کا ہی خاصا ہو سکتا ہے، کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ پہلا معاملہ وہ کہ جب یوسف علیہ السلام نے کہا تھا رب السجن احب الی مما یدعوننی، کہ اے میرے رب، مجھے جیل زیادہ پسندیدہ ہے اس کام کے مقابلے میں جس کی مجھے دعوت دی جا رہی ہے۔ اور دوسرا یہ مقام کہ ایک شخص بلا کوئی جرم کیے کئی سالوں سے جیل میں پڑا ہوا ہو اور پھر اس کو بلاوا آ جائے، خوشخبری مل جائے کہ بادشاہ اس کا طلبگار ہے۔ قاصد کو بھی یہ توقع رہی ہوگی کہ ایک قیدی جو برسوں سے جیل میں مشقتیں جھیل رہا ہے، اپنی رہائی کا سن کر فوراً خوشی سے ساتھ چلنے کو تیار ہو جائے گا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی توقع کے بالکل خلاف اس کو یہ جواب دیا کہ تم اپنے آقا بادشاہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ان عورتوں کا کیا قصہ ہے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ زخمی کر لیے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اس واقعے کی تحقیق ہونی چاہیے جس کو بہانہ بنا کر مجھے جیل میں بھیجا گیا تھا۔ ان ربی، یقیناً میرا رب، بقیدہن، ان کی چالوں سے، علیم، خوب واقف ہے۔ یوں تو میرا رب ان کی سازش سے اچھی طرح واقف ہے ہی، اور میرے اعتماد کے لیے اس کا واقف ہونا ہی کافی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری رہائی سے پہلے اس واقعے کی تحقیق ہو جائے تاکہ بعد میں اس کے سبب کسی کو میرے خلاف لب کشائی کرنے کی جرت نہ ہو سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس ارشاد کی تہ میں اگر غور کیا جائے تو یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ انہوں نے مجرد بادشاہ کے وقتی حسن ظن سے فائدہ اٹھا کر اپنی رہائی اور بادشاہ کے تقرب کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ سب سے زیادہ اہمیت الزام سے برات کو دی، اور اپنی سچائی اور اپنے رب پر انہیں اس درجہ اعتماد تھا کہ اس بات کی ذرا پرواہ نہ ہوئی کہ فریق ثانی ان کے خلاف کوئی اور چال چل سکتا ہے۔ بہرحال جب بادشاہ کو یہ خبر پہنچی، بادشاہ نے ان تمام خواتین کو بلا لیا اور بادشاہ نے کہا، قالا، کہا، ما خطبکن، تمہارا کیا ماجرا ہے، اذ راوتن یوسف عن نفسہ، جب تم نے یوسف کو پھسلانے کی کوشش کی۔ قلنا، وہ بولیں، حاشا للہ۔ یاد رہے کہ یہ جو اسلوب ہے حاشا للہ،
یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کسی کو کسی الزام یا تہمت سے بری ثابت کرنا ہو۔ تو ان خواتین نے بھی یہی لفظ بولا، حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے اس پر کوئی برائی کا نقش نہیں پایا۔ قالت امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی بولی، الآن اب حس الحق، حق واضح ہو چکا ہے، حق آشکارا ہو چکا ہے۔ انا راودتہ عن نفسہ، میں نے ہی اس کو پھسلانے کی کوشش کی، وَإِنَّهُ، اور یقیناً وہ، لَمِنَ الصَّادِقِينَ، راست بازوں میں سے ہے، سچوں میں سے ہے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کی بات بادشاہ کو پہنچا دی گئی، چنانچہ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلوایا اور ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا ماجرا ہے جب تم نے یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی۔ بادشاہ کے سوال کے الفاظ سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ کم از کم اس مرحلے میں اس پر یہ حقیقت بالکل واضح ہو چکی تھی کہ یہ سارا فریب ان عورتوں ہی کا تھا۔ یوسف علیہ السلام اس معاملے میں بالکل بے قصور تھے۔ اگر بادشاہ پر یہ حقیقت واضح نہ ہوتی تو سوال کا انداز اس سے مختلف ہوتا۔ اصل یہ ہے کہ سچائی اپنے ظہور کے لیے صبر کا مطالبہ کرتی ہے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ اس کو اختیار کر لے اور جو صبر اس کے لیے مطلوب ہے اس کا حق ادا کر دے تو وہ وقت لازماً آتا ہے جب اس کی صداقت کی صدا در و دیوار سے سنائی دیتی ہے، یہاں تک کہ دشمن بھی گواہی دیتا ہے، حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر نے حالات کا رخ بدل دیا اور کسی کے لیے یہ بھی ممکن نہ رہا کہ وہ ان کے خلاف کچھ کہہ سکے۔ چنانچہ ان عورتوں نے بھی نہایت کھلے دل سے اعتراف کیا کہ ہم نے اچھی طرح ٹٹول کر دیکھ لیا لیکن اس میں کوئی برائی کا نقش موجود نہیں تھا۔ اور خود عزیز کی بیوی جس نے یہ سارا فتنہ اٹھایا تھا، اعتراف حق میں ان عورتوں سے بھی آگے نکل گئی اور اس نے کہا کہ اب تو حق پوری طرح آشکارا ہو گیا ہے، اب چھپانے سے کیا حاصل؟ اصل یہ ہے کہ میں نے ہی اس پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کی لیکن یہ بالکل محفوظ رہا، بلا شبہ یہ راست بازوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عفیف بنا دے، وما علیہ الا البلاغ۔